بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر عرفان ڈار ہے۔ میں بائی پروفیشن کنسلٹنٹ فزیوتھراپسٹ اور ریہیبلیٹیشن اسپیشلسٹ ہوں۔ میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایک انتہائی اہم اور کامن ایک پرابلم ہے جو ہمارے ان لوگوں میں جو 50 سال سے ابو ایج کے لوگ ہیں، ان میں چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، ان میں یہ جو پرابلم ہے یا یہ جو عارضہ ہے یا یہ جو ڈیزیز ہے بہت زیادہ کامن ہمارے پاکستان میں اب دیکھی جا رہی ہے، جس کو کہتے ہیں فالج۔ فالج ایک ایسا مرض ہے، فالج ایک ایسا عارضہ ہے، ایسی ڈیزیز ہے جو کہ 50 سال سے ابو جو مرد ہیں یا خواتین ان میں لاحق ہو سکتا ہے، اور اس کے لاحق ہونے کے ڈفرینٹ ریزنز ہیں، وجوہات ہیں۔ آج کی میری اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسی خاص قسم کی چیزیں ڈسکس کروں گا اور ایسے پوائنٹس ڈسکس کروں گا جو آپ لوگ اگر ان پہ عمل کریں گے تو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، انشاءاللہ وہ اس جو پرابلم ہے، جو فالج کا مسئلہ ہے، اس سے انشاءاللہ چھٹکارا حاصل کر سکیں گے اور اپنی ہیلدی لائف گزارنے کے قابل ہو سکیں گے انشاءاللہ۔ اس میں سب سے پہلے میرا جو فالج کے حوالے سے کچھ میں نے چیزیں آپ کو بتانی ہیں، اس میں سب سے پہلے میں آپ کو فالج کا تعارف کرواؤں گا کہ فالج ہوتا کیا ہے۔ فالج جو میڈیکل ٹرمینالوجی ہے اس کو کہتے ہیں سیریبرو واسکولر ایکسیڈنٹ، CVA۔ اس میں فالج کی دو مین اقسام ہیں، جس میں عام زبان میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ لوگ اچھی طرح سے ان چیزوں کو سمجھ لیں اور ان چیزوں پر عمل کر سکیں۔ اس میں سب سے پہلے جو فالج کی ایک قسم ہے اس میں ہوتا ہے کہ بلڈ گاڑھا ہو جاتا ہے، خون گاڑھا ہو جاتا ہے، بلڈ میں کلاٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک کلاٹ ڈسلاج ہو کے یا اس ایک لوتھڑا اتر کے خون کی کسی بھی شریان سے جا کے دماغ کی شریان کو بند کر دیتا ہے، اور کلاٹ بننے کی وجہ سے، ایمبولس بننے کی وجہ سے، تھرومبوسس بننے کی وجہ سے ایک فالج ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کلاٹ کی وجہ سے جو فالج ہوا۔ دوسرا فالج کی قسم ہوتی ہے ہیمریجک فالج۔ ہیمرج یعنی کہ دماغ کی کسی بھی شریان کا پھٹ جانا۔ دماغ کی کسی بھی شریان کا پھٹنا وہ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، اس میں ہائی بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں وہ ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ جن مریضوں میں کولیسٹرول لیول بہت زیادہ ہوتا ہے، نارمل 200 ہے، ان میں 300 یا 350 کے راؤنڈ اباؤٹ کولیسٹرول لیول ہوگا، یا ٹرائی گلیسرائڈز بہت زیادہ ہوں گے، ان لوگوں میں بھی ہیمریجک جو سٹروک ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس میں کلاٹ والے جو کلاٹ والے جو سٹروک ہے یا فالج ہے، اس میں سائنز اینڈ سمٹمز تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوں گے، اور جو ہیمریجک سٹروک ہوگا، فالج ہوگا، اس میں سائنز اینڈ سمٹمز پیشنٹ ڈفرینٹ اس میں آئیں گے پیشنٹ میں۔ اب اس میں مین جو 8 سے 10 پوائنٹس ہیں، اگر ان پوائنٹس پہ آپ عمل درآمد کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ اس پرابلم سے آپ لوگ چھٹکارا حاصل کر سکیں گے۔ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو لوگ ہائی بلڈ پریشر، بلند فشار خون یا ڈائبٹیز، ذیابیطس، شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں، کو ماربڈ ہیں، ان لوگوں میں ایڈوائز کروں گا کہ وہ اپنی اینٹی ہائپرٹینسو میڈیکیشن اور اینٹی ڈائبیٹک میڈیکیشنز لازمی لیں، ان کو چھوڑیں نہ۔ جو فزیشین نے جس طریقے سے یا جس میتھڈ سے لکھی ہوئی ہیں ان کو لازمی لیں، اور اپنی بلڈ پریشر کو اور اپنی شوگر کو ریگولر ڈیلی چیک کریں۔ اپنے بلڈ پریشر کو راؤنڈ اباؤٹ 120/80 کے راؤنڈ اباؤٹ رکھیں، اور اپنی شوگر جو آپ کی فاسٹنگ شوگر ہے وہ آپ کی 100 سے بلو ہونی چاہیے، اور رینڈم شوگر جو ہے وہ میکسیمم 1 ٹن تک ہونی چاہیے، اس سے ابو نہ ہو۔ جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہے یا ہائپر ٹینسو پیشنٹس ہیں،
ان میں فالج کا عارضہ بہت زیادہ کامن اس لیے دیکھا گیا ہے کہ ان کی جو خون کی شریانیں ہوتی ہیں وہ آلریڈی ان میں بلاکیج ہوتی ہے اور تنگ ہوئی ہوتی ہیں. کچھ لوگ جو ڈائبیٹک ہوں، ہائپر ٹینسو ہوں، ایج ان کی اگر 60 سے ابو ہے تو ان میں ویسے ہی شریانیں تنگ ہوئی ہوتی ہیں. اور اگر بلڈ پریشر ریگولر 160 170/100 110 تک رہے تو، اور شوگر بہت زیادہ ہائی رہے تو ان لوگوں میں شریانیں تنگ ہونے کی وجہ سے لوتھڑے بہت زیادہ خون میں بن سکتے ہیں اور وہ فالج کا باعث بن سکتے ہیں. اس لیے وہ لوگ جو ان دونوں بیماریوں میں مبتلا ہیں وہ بہت زیادہ احتیاط کریں اور اپنی ادویات اپنے ٹائم پہ لیا کریں اور اپنا بلڈ پریشر اور شوگر کو ریگولر چیک کریں. دوسرا پوائنٹ جو بہت ہی اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ کولیسٹرول، ہائی کولیسٹرول اور ٹرائی گلیسرائڈ زیادہ والے مریض ہیں، جن میں گڈ لپڈز جو ہیں بہت کم ہیں اور بیڈ لپڈز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ان کے خون میں لپڈز کی تعداد بہت زیادہ پائی جاتی ہے. یہ چیزیں ایک ٹیسٹ ہے، لیب ٹیسٹ ہے جو کہ ٹوٹل لپڈ پروفائل کے نام سے کروایا جاتا ہے. اس میں LDL HDL کے ساتھ یہ کروایا جاتا ہے. اس سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کولیسٹرول لیول کتنا ہے اور آپ کا گڈ لپڈز اور بیڈ لپڈز کتنے ہیں. جو لوگ تو اس پرابلم میں مبتلا آلریڈی ہیں ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ چکنائی والی چیزوں کو مکمل طور پر چھوڑ دیں. جو تلا ہوا انڈا اور فرائیڈ جو چیزیں ہیں جو فاسٹ فوڈ کے حساب سے حوالے سے جو کھائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ جو بیکری آئٹمز ہیں اسپیشلی اس میں جو فروٹ کیک ہے اور بسکٹس ہیں ان میں بہت زیادہ چکنائی پائی جاتی ہے، اس کو مکمل طور پر کوئٹ کریں. تیسرے نمبر پر وہ لوگ جو اوبیز ہیں، موٹے ہیں، ان کا ویٹ 100 سے ابو ہے، چاہے وہ میل ہیں چاہے فیمیل ہیں، ان کو اپنا ویٹ کم کرنا چاہیے. ویٹ کم کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ ہے اپنی ڈائٹ کو بیلنسڈ رکھیں. اپنی ڈائٹ بہت زیادہ کم بھی نہ رکھیں کہ جس سے آپ کو ویکنس ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ ایج ریلیٹڈ اگر 50 سے ابو فیمیل ہیں یا 60 سے ابو میل ہیں ان میں آلریڈی ایج ریلیٹڈ ویکنس ہوتی ہے. اگر وہ بہت زیادہ ڈائٹنگ شروع کر دیں گے تو ان میں ویکنس بہت زیادہ ہو جائے گی اور وہ ایک نیا پرابلم سٹارٹ ہو جائے گا. اس لیے بیلنسڈ ڈائٹ رکھیں اور جو اچھی آپ کی خوراک ہے، فار ایگزامپل فروٹس ہیں اور آپ کے ابلی ہوئی سبزیاں ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. پانی دن میں 8 سے 10 گلاس پئیں اور اپنی واک جو ہے وہ بہت زیادہ پراپر رکھیں. کارڈیالوجسٹ جو ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہفتے میں 4 دن ایٹ لیسٹ 4 ڈیز جو ہے نا آپ نے آدھا گھنٹہ جو ہے وہ واک کرنی ہے اور پراپر واک کرنی ہے. یہ ہیپ ہیزرڈ یا یہ اس طرح کی واک نہیں کرنی کہ آپ اٹھے ہیں اور 5-10 منٹ کے لیے آپ چلے ہیں، پھر آ کے بیٹھ کے آدھے گھنٹے کے لیے پھر آپ چلے ہیں، پھر آپ گھنٹے کے لیے بیٹھ کے. یہ پراپر واک نہیں. پراپر واک ہے کہ آپ چاہے اپنی اسٹریٹ میں کریں، چاہے اپنے گھر کے چھت پر کریں، چاہے اپنے گھر کے قریب پارک میں کریں. آدھے گھنٹہ، آدھے سے پونا گھنٹہ جو ہے نا وہ واک کی اپنی روٹین بنائیں. جو لوگ کمر کے درد کے مسئلے میں مبتلا ہیں، چاہے وہ میل ہیں چاہے فیمیل ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی واک کو انکریز کریں، انہانس کریں. فار ایگزامپل صبح اور شام 10-10 منٹ سے سٹارٹ کریں. اگلے ہفتے وہ 12 منٹ کر دیں صبح و شام، پھر اس سے اگلے ہفتے 15 منٹ کر دیں، اس سے اگلے ہفتے وہ 20-20 منٹ کریں. اس طرح ان کی ایک ریہرسل بھی ہو جائے گی اور ان کو واک کرنے کی اپنی عادت ان کو ہو جائے گی اور وہ ایک یوز ٹو ہو جائیں گے واک کرنے کے حوالے سے. اس کے علاوہ وہ لوگ جو سگریٹ اسموکرز ہیں، اگر وہ سگریٹ چھوڑ نہیں سکتے تو ایٹ لیسٹ ان کو کم کر دیں، اور اگر چھوڑ سکتے ہیں، مکمل کوئٹ کر سکتے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ سگریٹ جو ہے وہ بھی اس پرابلم کو بہت زیادہ ایگریویٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ اپنی سونے کی روٹین بہت اچھی بنائیں.
ایٹ لیسٹ آپ کی جو نیند ہے وہ 8 گھنٹے راؤنڈ وہ 6 سے 8 گھنٹے ہونی چاہیے۔ اگر آپ پراپر 8 گھنٹے اپنی نیند لیں گے تو آپ کے دماغ کی جو شریانیں ہیں وہ ریلیکس رہیں گی، اور اس طرح کے پرابلم جو فالج والا مسئلہ ہے اس سے کم از کم سے کم آپ لوگ اس کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا، اور آپ الحمدللہ اپنی ہیلدی لائف گزار سکیں گے۔ اس کے علاوہ موبائل یوزرز یا کمپیوٹر یوزرز کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ اپنا کوئی ایسا سسٹم یا ایسا ٹائم بنائیں کہ رات کو ان کو کم سے کم موبائل اور لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر یوز کرنا پڑے، کیونکہ جتنا آپ کی آنکھیں اور دماغ اس میں کام کرے گا، آپ کی شریانیں، آپ کی آرٹریز، آپ کی وینز، اس میں بہت زیادہ ان کو ورک کرنا پڑے گا، اور آپ کا دماغ کا جو ہے وہ بہت زیادہ یوزیج ہوگا، آپ کی نیند پوری نہیں ہو سکے گی، آپ کا جسم فٹیگ میں رہے گا، اور آپ کو اللہ معاف کرے، اللہ رحم کرے، آپ کا جو بہت زیادہ یوزر ہیں موبائل اور لیپ ٹاپ کے یا کمپیوٹر کے، دن میں 10 10 گھنٹے 15 15 گھنٹے جنہوں نے یوز کرنا ہوتا ہے، اور خاص طور پر راتوں کو جنہوں نے یوز کرنا ہے، اپنی نیند بھی خراب کرنی ہوتی ہے جن لوگوں نے، ان میں فالج والا عارضہ بہت زیادہ دیکھا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس کو خاص طور پہ آپ لوگ اس کو مانیٹر کریں، اپنی روٹین کو اور اپنے آپ کو بزی رکھیں، کوئی ایسی ایکٹیویٹیز اپنی زندگی میں لائیں کہ آپ محنت والا کام اور ایگزرشن والا کام اپنے آپ ڈیلی کرنے کے حوالے سے آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنا ڈیلی کا جو روٹین ہے، لائف سٹائل ہے، اس کو چینج کریں، اپنا واک کا روٹین بنائیں، اور اپنی جو میں نے یہ پوائنٹس آپ کو بتائے ہیں ان پوائنٹس پر بہت زیادہ عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ لوگ فالج والے جو مسئلے سے ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ میری اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور بہت زیادہ شیئر کریں، کیونکہ ہمارے پاکستان میں یہ جو فالج والا عارضہ ہے یہ بہت زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے، اور پوسٹ سٹروک جو پرابلمز ہیں، اتنے زیادہ پرابلمز ہیں کہ جو گھر جو ہے نا وہ بیچارے ڈسٹرب ہوتے ہیں، اس پیشنٹ کے اٹینڈنٹس جو ہیں وہ انتہا درجے کے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ خاص اپنا فضل کریں اور رحم کریں، اس پرابلم سے اللہ ہمیں بچائے، لیکن ساتھ ہم اگر ان پوائنٹس پہ اگر عمل درآمد کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارے پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور اس طرح کے مسائل سے ہمارے پاکستانی انشاءاللہ چھٹکارا حاصل کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیا کریں، اور میری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں تاکہ ہمارے زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کو فائدہ ہو سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ، تھینکس یو ویری مچ۔